اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے عرب کے جو حالات تھے وہ سبھی جانتے ہیں کہ ایک جنگل راج تھا جو مضبوط اور طاقتور ہوتا تھا، وہ کمزور کو دبا لیتا تھا، اور جس گھر میں زیادہ شراب ہوتی تھی وہ زیادہ عزت دار آدمی کہلاتا تھا۔ حالات بہت ہی زیادہ بگڑے ہوئے تھے، جس کے گھر میں بیٹی ہو جاتی تھی تو اس کو بہت ہی زیادہ حقیر سمجھا جاتا تھا، اور یہاں تک ہوتا تھا کہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی عرب کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ وہاں پر مہمان نوازی بہت ہی زیادہ ہوتی تھی۔ یعنی مہمان نوازی کو وہ ایک انسانی حقوق میں سے ایک حق سمجھتے تھے، اور یعنی اتنی جہالت ہونے کے باوجود اور اتنا دین سے دور ہونے کے باوجود وہاں پر مہمان نوازی ایک عام تھی اور مشہور تھی۔ یعنی اس میں یہ ایک انسان کی ضرورت کی تکمیل ہے، اور ہماری جتنی بھی یہ ہمدردی اور محبت کا اظہار بھی مہمان نوازی سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں مہمانی اور مہمان نوازی کا طریقہ رائج رہا۔ یعنی کہ جب زمانے جہلیت میں یہ حال تھا تو اب تو اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ یعنی مہمان کی خدمت، حفاظت، سہولت اور آرام کے وسائل مہیا کرنے ضرور چاہیے، اور ان کو دلچسپی سے لینا چاہیے۔ اسلام آیا تو مزید اس کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔ یعنی کہ اسلام نے جو جہالت تھی اور جہالت کا اندھیرا تھا اس کو صاف کیا، اور اسلام آیا تو ایک انسانیت آئی، اور ایک انسانیت کی روشنی آئی، اور انسانیت کا جو ایک پیکر جو آئے ہیں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی جو ہے انسانیت کی جو ہے روشنی آئی۔ مہمان کی آمد سے گھر میں برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے ان کی آمد پر اپنی قلبی مسرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی مہمانوں کی نہایت قدر کرتے، اور ان کے آنے پر بے انتہائی خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ روایت میں مہمان نوازی کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مہمان کو دیکھ کر ہی منہ بنا لیتے ہیں، اور مہمان کو دیکھ کر ان کو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ بخار چڑھ گیا۔ یہ اسلام اس بات کو نہیں سکھاتا، بلکہ اسلام تو اس بات کو سکھاتا ہے کہ ہمیں مہمان کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا ہے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک عام بات ہے، لوگ جو جانتے ہیں اس بات کو کہتے ہیں کہ جو آتا ہے وہ اپنی تقدیر کا لے کر آتا ہے، اور مہمان کی تقدیر کی وجہ سے اور ایک ذریعہ بن جاتا ہے مہمان، کہ جو میزبان ہے اس کو بھی اچھا کھانے کو مل جاتا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، ہمیں اس کی جو ہے ایسا نہ ہونا چاہیے کہ مہمان آیا اور ہم نے جو ہے اس کو ایسے ہی ٹرکا دیا، اس کی کوئی عزت نہیں کری۔ ہم کو چاہیے اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو ہے مہمان کو دیکھ کر نہایت خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔